بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ میں سے جو والدین ہیں ان کی اکثریت اس بات سے خائف، پریشان اور شکوہ کرتی نظر آتی ہے کہ بچے کہنا نہیں مانتے، فرما بردار نہیں ہیں، ہمیں اہمیت ہی نہیں دیتے، بات سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ بات یہاں تک ہو پھر بھی والدین برداشت کر جاتے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں، بچے خوش رہیں، ہماری خیر ہے۔ مگر پڑھائی میں تو دل خوش کریں، ہم ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، مگر یہ صرف پڑھ بھی نہیں سکتے۔ بچوں کو پڑھائی کا کہہ کر تھک جاتے ہیں، خاص طور پر مائیں سارا دن کہتی رہتی ہیں، مگر وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے۔ تو آج میں والدین کو کچھ ٹپس کے ساتھ انتہائی قیمتی دعائیں بتانے لگی ہوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعاؤں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، یا بس چند رٹی رٹائی دعائیں پڑھ لیں، مگر ان میں ہمارے احساسات، ہمارے آنسوں اور جذبات شامل نہیں ہوتے، جو دعا کی جلد قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ ایک بہن مجھ سے کہنے لگی کہ بچہ کھانا نہیں کھاتا، بہت تنگ کرتا ہے، یہ کھلایا وہ کھلایا، سب ٹرائی کیا، مگر کچھ بھی نہیں کھاتا، بہت پریشان ہوں۔ میں نے پوچھا، سچ سچ بتائیں، کون سے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی اور رب سے مدد مانگی کہ اے اللہ، اے رزاق، اے وہاب، اے مجھے بچہ دینے والے، اے مجھے رزق دینے والے، اب یہ رزق اس کا جزو بدن بھی بن جائے، اسے قوی مومن بھی بنائے، اسے صحت مند مجاہد بنائے، اور اے اللہ اسے صحت مند بنا کر اس سے دین کا کام لے۔ بہن کہنے لگی، ویسے تو مانگتی رہتی ہوں، مگر خاص اس کے لیے نہیں۔ تو ناظرین، یہیں سے ہم مار کھا جاتے ہیں۔ رزق کماتے ہیں، محنت سے گھر لاتے ہیں، مزید یہ کہ پکانے کی مشقت اٹھاتے ہیں، بچے نہیں کھاتے تو تھکاوٹ یاد آ جاتی ہے، اگر کھا لیں تو تھکاوٹ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم تھکے بھی سارے پروسیس میں۔ بس ایک کام کرنا ہم بھی بھول جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے، اپنے تمام امور میں بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اس کے اسماء کا اسے واسطہ دیا کریں، یا رزاق، اے رزق دینے والے، اس رزق کو میرے بچوں کے پیٹ تک بھی پہنچا۔ اللہ، اے تم رزق دینے والے، اے کھانا دینے والے، انہیں کھانا کھانا سکھا بھی دے۔ اللہ، ان کا یہ جزو بدن بھی بنے، اللہ انہیں اس سے طاقت بھی ملے، اور اللہ اس طاقت سے یہ تیرے دین کی خدمت کر سکیں۔ اے وہاب، اے اولاد دینے والے، اس اولاد کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون بنا دے۔ بچہ کھانا نہیں کھاتا، دعا۔ بچہ سوتا نہیں ہے، دعا۔ بچہ روتا بہت ہے، دعا۔ کہیں کچھ بھول کر، کہیں رکھ کر بھول گئی ہیں، دعا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگو۔ ہر چیز لیسأل احدکم ربہ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ معمولی سے معمولی چیز، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی اپنے رب سے مانگے۔ سنت سے دعائیں ہیں، بڑی بڑی دعائیں نہیں یاد ہوتی تو صرف اللہ کے نام بسم اللہ کو شامل کر لیجئے۔ گھر سے باہر نکلنے کی، آنے کی دعا نہیں یاد، کوئی بات نہیں، صرف بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اللہ کو یاد تو کر لیا کریں۔ یہ جو دل کی کیفیت ہے، واللہ یہ الفاظ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور بے دہانی میں بولے گئے الفاظ کہ جن میں احساسات نہ ہوں، جن میں درد نہ ہو، جس میں کیفیت نہ ہو، وہ بھی اللہ سننے والا ہے، مگر اللہ کو یہ خلوص بھی تو ساتھ چاہیے۔ اللہ نے بار بار فرمایا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ہم بار سنتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ پہلے تو اب ہمارے اعمال نہیں رہے، مگر اگر اعمال ہوں بھی صحیح تو نجات نہیں ہے، تو پھر کیسے قبولیت ہو؟ پھر تو یہ سارے مسائل ہوں گے، بچے ضد بھی کریں گے، بچے پڑھیں گے بھی نہیں، بچے لاپرواہ بھی ہوں گے، مطلب جو آپ بچوں سے امید رکھ رہی ہیں اس کے لیے ہم خود کچھ کر نہیں رہے۔ مائیں تو اکثر دعائیں مانگتی ہی ہیں، مطلب اگر دیکھا جائے تو ماں ہے دعا تو مانگے گی، لیکن باپ، اگر بچہ تو وہ خوش قسمت ہے کہ جس کی ماں کے ساتھ ساتھ باپ بھی دعا مانگے، وہ بڑے ہی خوش قسمت بچے ہیں۔
سنن ابن ماجہ میں حسن حدیث ہے کہ 3 لوگوں کی دعا میں شک نہیں ہے. 3 لوگوں کی دعا کی قبولیت یقینی ہے، شک ہے ہی نہیں. ایک مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی، اور تیسرا والد کی اپنی اولاد کے لیے. تو جس بچے کی ماں بھی اور باپ بھی دعا مانگتا ہے، یقیناً وہ بچہ ضرور بھی ضرور کامیاب ہوگا. ماڈرن دور ہے، بد دعاؤں کی جگہ دعاؤں کو دیجیے. غصہ آئے، چند الفاظ آپ جب ریلیکس بیٹھی ہوتی ہیں اس وقت اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ مجھے غصہ آئے گا، اعوذ باللہ کے ساتھ میں بچے کے لیے بد دعا نہیں بلکہ یہ دعا ہی دوں گی. بچہ نماز نہیں پڑھتا تو دعا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 20، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. بچہ کھانا نہیں کھاتا، دعا مانگیے. بچہ تنگ بہت کرتا ہے، اس کا گمراہ ہونے کا بہت خطرہ ہے، ہدایت کی دعا مانگیے. یا ہادی یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میرے بچے کو بھی ہدایت دے. وہ بچہ جو دعاؤں میں پلے بڑھے اور وہ بچہ جو موبائل اور کارٹونز پہ پلے بڑھے، فرق تو ہوگا. بچہ روتا ہے، دعائیں دیجیے، گود میں اٹھائیے، ذکر و اذکار سنائیے، بجائے اس کے کہ اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیجیے. پھر خود دیکھیے کہ برائی کے راستے، گمراہی کے راستے تو ہم خود کھولتے ہیں. دعا کو معمول بنا لیں، پھر آپ بھول جائیں گی کہ بچہ کبھی پڑھائی میں تنگ بھی کرتا تھا، بچہ ضد بھی کرتا تھا. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3499 ہے، اسے علامہ البانی نے بھی صحیح کہا ہے. فرض نمازوں کے بعد اور دبر الصلاۃ حدیث کے الفاظ ہیں، اور اسی طرح درود ابراہیم جب آپ تشہد میں پڑھتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دعا کا وقت ہے. ہم اکثر جب نماز پڑھ لیتی ہیں تو علیحدہ سے دعا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ جو زیادہ قبولیت کا اور احسن وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ التحیات پڑھ لیتی ہیں، درود ابراہیم پڑھ لیتی ہیں، تو بس یہی دعا کا مناسب وقت ہے. اس موقع کو ضائع نہ کیجیے اور شروع ہو جائیے. فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شِئْتَ، جو مانگنا ہے، جو مسئلہ ہے، اپنے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، دوستوں رشتہ داروں کے حوالے سے، خاوند کے حوالے سے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو بس یہی وقت ہے مانگنے کا. مانگنے کے وقت میں مانگا جائے تو ضرور اور جلدی قبول ہوتا ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، یوں دعا مانگا کریں، اللہم ارحم اولادی، اللہ میری اولاد پر خاص رحم کر. وَأَصْلِحْ لَهُمْ شَأْنَهُمْ كُلَّهُ، اللہ ان کے تمام معاملات درست کر دے. وَعَافِهِمْ عَافِيَةً تَامَّةً، اللہ انہیں مکمل عافیت نصیب کر دے. وَارْزُقْهُمْ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ انہیں حلال طیب رزق نصیب کر. اور رزق صرف یہ فوڈ، یہ کھانا پینا نہیں ہوتا رزق، بلکہ ہر چیز رزق میں ہے. ایون خوشیاں تک یہ بھی رزق ہے، سکون سے سونا یہ بھی رزق ہے، ہر بھلائی رزق ہے. تو جامع دعا ہے، وَارْزُقْهُمْ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا. بچے کے گمراہ ہونے کے چانسز ہیں، فتنوں کا دور ہے، مانگیے. وَجَنِّبْهُمُ الْفَوَاحِشَ وَالْمُنْكَرَاتِ، اللہ انہیں منکرات سے بچا. وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ، برے اخلاق سے بچا، فواحش سے بچا. وَالْأَعْمَالِ، برے اعمال سے بچا. وَالْأَهْوَاءِ، اللہ بری شہوانی خواہشات سے بچا. وَالْأَدْوَاءِ، اللہ دوائیوں اور بیماریوں کے منہ نہ لگانا، ان سے بچا. وَأَجِرْهُمْ مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی رسوائی اور عذاب سے بچا. آپ کو عربی میں نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اردو میں مانگیے. آپ اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، اپنے دل میں مانگیے. یاد رکھیے کہ وہ بہرے اور گنگے کی بھی سننے والا ہے. یہ آپ کا معاملہ اپنے رب سے ہے، پریشان نہ ہوں، وہ تو دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے. اور نماز میں بھی، فرض نماز میں بھی آپ درود ابراہیم کے بعد آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتی ہیں. وہ ساری دعائیں جو سلام پھیرنے کے بعد آپ مانگتی ہیں اپنے الفاظ میں اپنے رب سے، وہ تشہد میں درود ابراہیم کے بعد اپنے رب سے مانگیے.
مسنون دعائیں پڑھنا چاہتی ہیں سورہ ابراہیم کی، بڑی پیاری ہے آیت، وہ پڑھیے۔ اور اسی طرح ایک اور دعا ہے قرآن کریم میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یاد رکھیے، مانگنا عطا ہے، دعا عطا ہے، مل کر مانگیے، والدہ بھی اور والد بھی۔ وہ بچہ بڑا ہی خوش قسمت ہے کہ جس کے والدین دونوں مانگنے میں لگے ہیں، وہ بچہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ کہ جس کو بد دعاؤں کی جگہ بھی دعائیں ملتی ہیں، جس کو چپ کروانے کے لیے بھی ذکر و اذکار سنائے جاتے ہیں، ہدایت کی دعائیں دی جاتی ہیں، یقیناً ایسے بچے کی کامیابی گارنٹیڈ ہے۔ دعا مانگیے اور یاد رکھیے کہ اللہ دعا نہ مانگنے والے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بس کمی ہے تو ان چیزوں کی۔ اور جو چھوٹی چھوٹی پڑھائی کے حوالے سے بہنیں پوچھتی ہیں کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، کیا کریں، ساتھ میں ایک مجرب ٹپس بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ دیکھیں سارا دن کہتی رہتی ہیں کہ بچوں پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، بچوں کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس پڑھائی کا کیا ٹائم ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ مناسب وقت میں اور کم سے کم الفاظ میں بچوں کو پڑھنے کا کہیں، لمبی چوڑی تمہید نہ بادھا کریں، آپشنز نہ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ بس بچوں کو بتا دیں، ٹائم فکس کر لیں کہ یہ ٹائم ہمارا اسٹڈی ٹائم ہے، اور خود بھی کوشش کریں کہ اس ٹائم سے پہلے آپ بھی تمام کام کاج معاملات سے فری ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ بچے وہ نہیں کرتے جو وہ سنتے ہیں، بلکہ وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ تو کہنے سے زیادہ عملاً کر کے دکھائیں۔ آپ ساتھ بیٹھ جائیں بچوں کے اور اپنا بھی ریڈنگ ٹائم رکھ لیں، کچھ بھی، قرآن، حدیث، ترجمہ، تفسیر، کچھ ہسٹری میں سے کوئی آپ کی فیوریٹ بک ہے، آپ وہ پڑھنا شروع ہو جائیں۔ جو فکس پڑھائی کا ٹائم ہے اس میں پڑھائی کا ماحول گھر میں رکھیں، اور پھر یاد رکھیں کہ ایک سٹوری جو ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ شروع میں نانی دادی اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف راغب کرنے کے لیے تمثیلی واقعات سنایا کرتی تھیں، تو اس کے ذریعے بھی آپ اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف راغب کر سکتی ہیں۔ سارا دن کہنے کے بجائے نمبر 1 ایک ٹائم فکس کریں، اور پھر یہ کہ بچوں کو ریمائنڈ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم میں سارا دن یاد دلاتی رہیں کہ فلاں ٹائم میں ہم نے پڑھنا ہے، بچوں جو کرنا ہے کر لو، اس ٹائم میں صرف پڑھائی ہوگی، خود بھی فارغ ہو جائیں اور اس ٹائم میں ساتھ بیٹھ جائیں۔ بچے دیکھیں گے کہ ہماری ماں کتنی کنسرنڈ ہے ہمارے بارے میں، ہماری تعلیم و تربیت کے معاملے میں۔ اور بچوں کو تعلیم اور علم ان میں فرق سکھائیں کہ صرف ہوم ورک کر لینا اور جو ذمہ کام ہے وہ کر لینا یہ علم نہیں ہے۔ یہ تعلیم تو ہو سکتی ہے مگر علم نہیں۔ علم یہ ہے کہ آپ ہٹ کر اپنی علمی استعداد بڑھائیں، ہوم ورک سے بڑھ کر کچھ کریں، اور اس کے لیے آپ جس سبجیکٹ میں بچہ ویک ہے، انگلش میں، اردو میں، اور ایون آپ انگلش بچوں کو خود بھی نہیں کرا سکتے تو سٹوری بک رکھ لیں، سٹوری بک پڑھا کریں۔ اور اس کے لیے آپ ایون گیجٹس کی ہیلپ لے سکتی ہیں، اس کا صحیح یوز کر سکتی ہیں۔ کوشش کیجئے، کیونکہ کوشش کرنے والوں کو ضرور ملتا ہے، اور بغیر کوشش کے کچھ نہیں ملتا۔